اچھا سر، آپ اکثر ڈائلاگ کی بات کرتے تھے کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، جو چیزیں چل رہی ہیں بڑے عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے. سر، عمران خان صاحب نے جو ایک کال دی ہے، اس کال کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ معاملہ خراب ہو جائے مزید اس کروشل ٹائم میں؟ گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، نواز شریف کو شامل کرنا چاہیے، یا دیکھیں نواز اس شریف کے صاحب نے بارے کوئی میں ایفرٹ کریں اس حوالے سے؟ دیکھیں اس کے بارے میں یہ خبر تو آئی تھی نا، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ میاں صاحب نے کوشش کی تھی. اس کے بارے میں ان کی پارٹی والوں نے اچھا. بتایا بھی، رانا جی ثناء جی، اللہ رانا صاحب نے صاحب. بتایا کہ جی میاں صاحب. لیکن وہ ہوئی کیوں نہیں، اور میاں صاحب کے کیا مقاصد تھے اس میں؟ وہ تو وہ اس کے بارے میں میرا خیال ہے بہت زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن میں اس کی فیکٹس کو آپ کے ٹھیک ہے. سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی یہ خواہش تھی کہ خان صاحب کے ساتھ ایک رابطہ ہو، اچھا. جس رابطے کے اندر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ خان صاحب اور وہ نون ٹھیک ہے. مل کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا جو سیاست میں مداخلت ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے وہ اکٹھے چلنے کا اچھا، ایک پروگرام طریقہ کار بنائے. طریقہ کار بنائے. تو یہ ان کی طرف سے ایک اوپن آفر تھی جو کچھ لوگوں نے دی، اچھا. لیکن اس آفر کو خان صاحب نے ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں ان کے میاں صاحب کے ریفرنس سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کرپشن میں انوالوڈ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور انہوں نے ملک کے ساتھ اور ملک کے عوام کے ساتھ جو ظلم اور ناانصافی کی ہوئی ہے اس کے بعد میں ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کروں گا. اچھا. تو انہوں نے اس دفعہ جو دو باتیں کی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی ایک تو میں ملک کی عوام کی غربت کے ذمہ دار لوگوں سے، اس ملک کی معیشت کی بربادی کے ذمہ دار لوگوں سے جو ہے میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. ڈیل نہیں کروں گا اچھا. اور ڈائلاگ بھی نہیں کروں گا، نمبر ون. اچھا. نمبر ٹو یہ ہے کہ میں کسی سازش میں انوالو نہیں ہوں گا. میں اچھا. اپنے اداروں کے خلاف کا ان سے میرے اختلافات ہی کیوں نہ ہوں، میں ان کے خلاف کسی سازش میں آپ کا ہم رکاب نہیں بنوں گا. لیکن سر، تو مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میاں صاحب کی آفر کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ میں کسی سازش میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں نہیں گا، چلوں گا. اور ان کا جو مفاہمت کا پیغام تھا انہوں نے اس کو ان کے ماضی کی جو پریکٹسز رہی ہیں ملک دشمن اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا جی مفاہمت کا ایک ہی راستہ ہے کہ عوام کو ان کا حق جو ہے فارم 47 سے 5 45 پہ آ جائیں، اور اس کے بعد جو عوام فیصلہ کریں وہ آپ بھی مانیں ہم بھی مانیں. یہ صحیح. تو لیکن یہ اس کی اندر کی کہانی. اچھا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی خان صاحب نے کسی سازش کا حصہ بننے سے انکار کر. لیکن اگر خان صاحب کا اپنا اختلاف ہے تو وہ پبلکلی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں جی ان کا جو ہے وہ اپنا اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے لیکن وہ سازش میں نہیں، نہ وہ کسی سازش کی طرف جانے پہ تیار نہیں ہے کہ دو لوگ مل کے تیسرے ہاں پلیئر کو باہر نکال تیسرے دینے پلیئر کو باہر نکلو، کہ میں نے سازش تو تمہارے ساتھ کرنی ہی نہیں ہے کسی صورت میں بھی، کیونکہ تم عوام کے خلاف سازش میں ملوث. لیکن وہ اکثر سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں جی کہ مقبولیت سے زیادہ قبولیت ہو تو پھر معاملات آگے چلتے ہیں. اگر خان صاحب مقبولیت تو لے بیٹھے ہوئے ہیں، قبولیت سے مراد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو خان صاحب. وہ ایک شعر ہے اس کے جواب میں تھا، وہ اقبال کا شعر ہے بڑا، آپ نے بھی سنا، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. مطلب یہ ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں یہی بکتے ہوئے حکمرانوں کو دیکھتے ہوئے اور مفادات پہ مرتے ہوئے دانشوروں کو دیکھتے ہوئے اور اپنی ذاتی آسائش کے لیے عوام کو تکلیفوں میں ڈالتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے. تو بس اس مقبولیت یا اس قبولیت پہ لعنت بھیجے جس قبولیت کے ذریعے نتیجے میں عوام کو ذلت ملتی ہو. صحیح. سر، اب آگے والے آنے والے ان ڈیز میں آپ حالات کو کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بڑے لوگ بار بار یہ سوچتے ہیں، کوشش بھی ہو رہی ہے، تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں ان کی ٹیم ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح عمران خان صاحب کو رہا کروا لیں، اور ان کا رہا ہونا بھی ضروری ہے اس ٹائم. اگر وہ رہا نہیں ہوتے تو مزید پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ اگینسٹ دا اسٹیٹ بڑھتا جائے گا اور اس کا ریئیکشن ورس بھی ہو سکتا ہے. تو آپ ان دنوں میں حالات کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ نیوٹرل ہوں گے؟ دیکھیں جی میرے خیال میں تو آپ
بائی دا اینڈ آف اکتوبر. جی سر. ٹھیک ہے نا جی, ملک کا موسم بھی اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ بھی قریب. ہاں, ریٹائر تو لوگ ہوتے رہتے ہیں, آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. ریٹائرمنٹ تو ایک زندگی سے ریٹائرمنٹ بھی ایک علم حقیقت ہے, اور ریٹائرمنٹ بھی اصل میں ہوتا ہی ہے کہ اقتدار میں بیٹھ کے نا انسان کو دل نہیں کرتا کہ اقتدار کی کرسی سے جو ہے ہٹ جائے نا. وہ کہتا مجھے ایک دن کی بھی مل جائے, وہ اسے لگتا ہے میں نے کبھی جانا ہی نہیں, میں نے ساری عمر رہنا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے, نومبر میں ٹھیک ہے, ملک کا جو موسم ہے وہ بھی ٹھنڈا ہوگا. حکومت کے لیے مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور خان صاحب کے لیے مجھے, وہ جیل میں بھی ہیں تب بھی ان کے لیے آسائش ہوگی, بڑی گرمی انہوں نے تو بڑا کچھ جو ہے مطلب جس گرمی کو, میں خود جیل میں جو کہ رہا ہوا ہوں, مجھے پتہ ہے جیل کی گرمی کیا ہوتی ہے. میرے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں جیل میں بیٹھے ہوئے کسی فرد کی یہ سنتا ہوں کہ جی اس کی بیگم کے اس میں چوہے گھس گئے اور کمرے میں, اور اس کے کمرے میں جو ہے وہ کیڑے آ گئے. سب نے سنائی ہے واقعہ, بالکل چونٹے آ گئے, یہ چیز. مطلب یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں یہ اس کو محسوس ہوتی ہیں جس نے خود برداشت کی ہوں. جیل کا میں تو دیکھ کے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جیل جو ہوتی ہے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے, اور اللہ کی مدد کے بغیر اس آزمائش سے گزرنا بہت, ورنہ بڑے بڑے لوگ ڈیلیں کر کے بھاگ جاتے ہیں. اچھا, ڈیلز بھاگنے سے یاد آیا, ابھی پچھلے دنوں آپ بھی اس پہ بات کر رہے تھے, خبر بھی گردش کر رہی ہے, جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے ویسے ویسے یہ بات میچور ہوتی جا رہی کہ میاں صاحب اس دفعہ انگلینڈ نہیں تو کہیں اور جا رہے ہیں. دیکھیں, میرا پہلی بات تو میں وہ کمپلیٹ کر رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ نومبر کے مہینے ٹھیک ہے, خان صاحب کے جو ہے باہر آنے کے چانسز بڑھ امکانات جو ہیں وہ زیادہ روشن ہوتے جائیں گے, چونکہ یہ کیسز جو ہیں وہ اپنے ایک منطقی انجام تک بڑھ رہے ہیں, اور ملک کے حالات بھی جو ہیں وہ بھی اس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اب اس کے اندر ایک سیاسی مفاہمت کے ذریعے جو ہے آگے بڑھنے کی. میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ کسی بہت بڑے ہنگامے کے نتیجے میں کوئی اندر سے باہر آ جائے گا یا باہر. میں سمجھتا ہوں کہ جو لیگل پروسیس ہے اس کے نتیجے میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ فارم 45 جو ہے اور فارم 47 جو ہے وہ 45 کی طرف جائے گا انشاءاللہ, اور اس کے نتیجے میں ملک کے حالات جو ہے بہتر ہوں گے, پھر ملک میں ایک ترقی کا اور خوشحالی کا سفر بھی آگے بڑھے گا. تو میں اس طرح سے محسوس کر رہا ہوں. بالکل. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فارم 45 کی طرف آئے گا, تو پھر یہ کدھر جائیں گے؟ اسی کے ساتھ میاں صاحب بھی باہر چلے جائیں گے؟ نہیں تو 45 کے بعد پتن کی رپورٹ پڑھی ہوئی ہے. جی سر, میاں صاحب کے ووٹوں کے اوپر بھی پڑھی ہے. سب کی رپورٹ ہے, میاں صاحب باہر جائیں یا اندر رہیں وہ ان کی مرضی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ باہر جانے کو پریفر کریں گے, لیکن انہیں چاہیے کہ وہ ملک میں ہی رہیں, بلکہ سب کو چاہیے کہ انہیں کہیں کہ ملک میں ہی رہیں, بلکہ ان کو ملک میں رکھیں. ٹھیک ہے نا جی, تاکہ جو رکھا تو ہے ویسے ان کے بچوں نے, تو اللہ تعالیٰ انہیں, ان کے بچے بھی ادھر ہی رہیں, وہ بھی ادھر ہی رہیں, اور ملک کے اندر رہ کے. اس لیے نہیں کہ ان کو جیلوں میں نہیں سمجھتا کہ ان لیڈروں کو جیلوں میں بند کر کے سرکاری خرچے کے اوپر جو ہے ان کی مشہوری کرنی چاہیے. ان کو پھرنے دیں, یہ عوام میں اگر جانے کے قابل ہو جائیں گے تو ان کے لیے بڑی عزت ہوگی. اچھا, جیل میں عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں سر, تو عمران خان صاحب اور باقی لوگوں نے جو جیل کاٹی ہے, باقی سیاستدانوں نے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی جیل جس طرح وہ اب کاٹ رہے ہیں کہ جی عوام کے ساتھ ان کا رابطہ بھی بڑھا ہے اور پاپولر بھی پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے. میں دیکھو, خان صاحب کے بارے میں ایک بات بتاؤں کہ ان کی جیل جو ہے وہ بہت یونیک ہے. اچھا, وہ ان واٹ سینس؟ کہ ایک ہی جیل میں خود اور ان کی اہلیہ وہ دونوں قید ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اور ان کو کوئی ایکسٹرا فیسلٹی حاصل نہیں ہے. وہ تو دکھا رہے تھے جی کہ یہ دیکھیں, یہ بادام پڑے, پستے پڑے, اخروٹ پڑے, یہ جی تو جو بھی کچھ دکھا رہے ہوں گے نا, وہ انہیں کہیں کہ تمہیں ہم بند کرتے ہیں, 7 اخروٹوں کی ایک بوری بھی میں ڈلوا دوں گا جس کو آگے چوہے کھائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ جس سال میں وہ دونوں میاں بیوی رہ رہے ہیں, مطلب خان صاحب کو 5-6 ہفتے جو ہے وہ اس چیز کے لیے زور لگانا پڑا کہ یار میں ایک مشقتی آدمی ہوں, مجھے 2 ڈمبل لا دو. صحیح, مطلب ڈمبل دینے کے لیے جتنی مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا, اسی طرح ان کی اہلیہ بھی بہت
بہت آزمائش ہے. میں یہ بات بالکل محسوس کر کے بتا رہا ہوں کہ بہت بڑی آزمائش ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں. اللہ انہیں استقامت دے. اور اس ساری صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس دور کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جیلوں میں ڈال کے لوگوں سے عوام کی محبت کا انتقام نہیں. انہوں نے جب یہ دوسرے لوگ جب جیلوں میں تھے مجھے 2 اے سی لگے ہوتے تھے, بڑا پرسکون ان کی زندگی تھی. لیکن یہاں اس دفعہ انہوں نے زیادتی کی ہے. ہو سکتا ہے ان سے بھی کوئی زیادتی ہوئی ہو, خان صاحب سے بھی کسی وقت میں, لیکن بس زیادتیوں کا دور اب ختم ہونا چاہیے اور آگے بڑھنے کا راستہ نہیں. اچھا سر, آپ بھی کہہ رہے تھے, آپ نے تو بلکہ یہی آپ ہی کے تھرو ہمیں یہ بات یقین کرنے کو ملی کہ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کا حصہ تھے, ہیں اور رہیں گے. پھر مولانا صاحب نے بھی سیم ڈائلاگ پارلیمنٹ میں بھی بولا اور میڈیا میں بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی انہوں نے کہا. ادھر مولانا صاحب انکار کرتے ہیں کہ جی میں آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنوں گا. اس جعلی پارلیمنٹ میں یہ توہین ہوگی آئین کی کہ اگر یہ فارم 47 والے یہ ترمیم کر دیتے ہیں. اچھا, مولانا صاحب بیان دے کے پیچھے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی کوئی حکومتی وفد مولانا کے گھر چلا جاتا ہے پی ایم ایل این سے, یا بلاول بھٹو پہنچ جاتے ہیں, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پہنچ جاتے ہیں. مولانا صاحب اپنی پوزیشن کلیئر کر چکے ہیں بار بار اسٹیٹمنٹ دے کے. یہ حکومت پھر جاتی ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ کنفیوژن کریٹ کرنا, یا پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مولانا صاحب مان جائیں؟ اصل میں حکومت میں کچھ عناصر ہیں جو غیر سیاسی ہیں. تو غیر سیاسی عناصر جو ہوتے ہیں وہ سادگی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اچھا. یا ابھی نئے جو سیاست میں آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ دوسرے کی اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ عوام کی رائے کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب مولانا آج اگر اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر وہ میاں صاحب کے ساتھ ہی انہیں جاتی عمرہ میں رہنا پڑے گا. عوام اس کو قبول عوام میں کیسے جائیں گے؟ عوام میں جانا ہے تو پھر عوام کی